ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت میں عورتوں کا طرز عمل، یعنی عبادت میں عورتیں کیا کرتی ہیں، کس طرح سے افراد و تفرید کرتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ عبادت و تسبیح، فرض عبادت، اللہ کریم نے 5 نمازیں وقت کے ساتھ فرض کی ہیں، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں، کہ فرض بھی ہیں پڑھنے کے لیے اور وقت پر ادا کی جانی چاہیے، جن کے مقررہ اوقات قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ رکعات کی تعداد احادیث نبوی کی روشنی میں مقرر شدہ ہے۔ علاوہ ازیں فرائض میں زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے بھی صاحب استطاعت پر فرض ہیں۔ یہ چیزیں فرض ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر مجبوری میں ادا نہ کی جا سکے تو قضا واجب ہے، مگر ہمارے مسلمان معاشرے میں ایک عجیب چیز سرایت کر چکی ہے۔ اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ میں نے ایسے لوگوں کا ذکر اپنی تصنیف کردہ کتاب عقل و شعور القرآن میں کیا ہے، اور تفصیلاً آیات فرائض کی روشنی میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ عقل و شعور کا تقاضا ہے کہ جو چیزیں اللہ کریم نے فرض کی ہیں ان کو ضرور بر وقت ادا کیا جائے، اور جو چیزیں فرض نہیں کی مگر قابل اجر و ثواب ہیں اور سنت پیغمبر بھی ہیں ان کو بھی ادا کیا جائے، مگر جو چیزیں فرض ہیں نہ سنت ان سے اجتناب کیا جائے، اور ان کو اپنے اوپر اتنا سوار نہ کر لیا جائے کہ فرضی عبادت ان کے نیچے دب کر رہ جائے۔ نفلی عبادات اور عورتیں، اب عورتیں کیا کرتی ہیں نفلی عبادت میں؟ نفل کی حد تک بھی عبادت درست ہے، مگر ہماری خواتین نے نفل کی بجائے نقلی عبادت شروع کر رکھی ہے۔ نماز پڑھے نہ پڑھے مگر صبح کے وقت ہاتھ میں تسبیح لٹکا کر سیر کے لیے ضرور جانا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے بہت نیک اور عبادت گزار عورت ہے۔ ایسا کرنا کھلی ریاکاری اور دکھاوا ہے جس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایسے لوگ ایسی باتوں کا جواز یہ بناتے ہیں کہ اللہ کا نام ہی تو لیتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کرتے۔ کیسا خوبصورت جواز ہے! اس طرح خود ساختہ باتیں بنا کر دین اسلام کی روح کو خراب کرتے ہیں۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے خلاف جس نے بھی کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ کے صحابہ اور صحابیات اس طرح ہاتھ میں تسبیحات لٹکا کر سیر نہیں کرتے تھے۔ اب دوسری بات، فوتگی والے گھروں میں مجال سے واز، یعنی جہاں کوئی فوت ہو جائے تو پھر عورتیں کیا کرتی ہیں، یعنی پریشر ڈال کر، یا ویسے ہی یہ رسم بن چکی ہے، یہ پختہ رسم بن چکی ہے کہ وہاں واز کرنے والوں کو بلا لیتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اور بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اکثر لوگوں کو ایک اور غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے، ایک غلط فہمی ڈال رکھا ہے، ایک ایسی بدعت ایجاد کر دی ہے جو اسلام میں کسی طرح بھی روا نہیں۔ فوتگی والے گھر میں خواتین کی مجلس واز منعقد کی جاتی ہے، اور باقاعدہ مساجد میں اعلان کرایا جاتا ہے کہ آج فلاں باجی فلاں گھر میں واز کریں گی، لہٰذا خواتین سے درخواست ہے کہ وہاں ضرور پہنچیں۔ یہ ایک واضح بدعت ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو مجالس واز منعقد کی جاتی ہیں، یعنی اس چیز کے علاوہ اگر خواتین واز کرنا چاہتی ہیں یا خواتین واز سننے جانا چاہتی ہیں تو جائیں، بالکل جائز ہے، لیکن اس خاص دن پر واز منعقد کرنا تو یہ بدعت ہے۔ وہ بالکل درست اور جائز ہیں دوسری عبادات، کرو ان کو، کوئی ڈر نہیں ان سے، مگر فوتگی کے موقع پر یہی مجالس واز بدعت کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ خواتین اور نفلی عبادت، خواتین کی نفلی عبادت، بعض خواتین فرائض کا خیال نہیں رکھتی مگر نفلوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ خاوند تھکا ہوا گھر آیا ہے اور بھوکا ہے، مگر خاتون خانہ نفل ادا کر رہی ہے۔ اب نفل ختم ہوں گے نہ کھانا ملے گا، یعنی نفل جاری ہیں، وہ چاہے بھوکا بیٹھا رہے۔ خود ساختہ ثواب اور تسبیحات، یعنی خود ساختہ ثواب کے قصے بنا لیے ہیں، یہ کرو تو ایسا ثواب ہوگا، یہ پڑھو اتنا ثواب ہوگا، یہ چیزیں 100 بار 200 بار پڑھو تو 1000 بار پڑھو اتنا ثواب ہوگا۔ یہ سب خود ساختہ قصے ہیں۔ کچھ نام نہاد عاملین بھی بھولی بھالی عوام کو تسبیحات میں الجھائے رکھتے ہیں۔
اپنے پاس سے ایسی تسبیحات بتا دیتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ذکر نہیں، اور تعداد اتنی بتا دیتے ہیں کہ اتنے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور معمول بیچارہ، معمول وہ آدمی جو عمل کر رہا ہے ان کی باتوں پر، وہ معمول اسے کہتے ہیں۔ معمول بیچارہ عمل کے ہتھ کنڈوں میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ وہ دوسرے کسی کام کا نہیں رہتا، بس وہ اسی کام پہ لگا رہتا ہے کہ یہ 1000 بار پڑھنی ہے، یہ 2000 پڑھنی ہے۔ بعض نام نہاد علماء بھی لوگوں کو فرضی وظیفوں پر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح کے نام نہاد عاملین کی زیادہ تر پیروکار عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کسی نے خامد کو، کسی نے ساس کو، کسی نے بہو کو اور کسی نے نند کو قابو میں کرنے کی ٹھان رکھی ہوتی ہے، دن رات یہ کام جاری رکھتی ہیں، اس طرح عاملوں کی جیب گرم کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ شریعت مقرر شدہ ہے، جو بات بھی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ یعنی صحیح احادیث کے خلاف ہوگی، اس کا عذاب تو ہو سکتا ہے مگر ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں کہ وہ تکالیف و مصائب کو دور کر سکے۔ فرمان خدا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت یا تکلیف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کے دل کو رستہ دکھا دیتے ہیں، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا۔ کوئی مصیبت جو دنیا میں آتی ہے یا تمہاری جانوں پر آتی ہے، آنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں جو کتاب اس میں لکھی ہوتی ہے، اپنے وقت پر وہ آ جاتی ہے۔ تو ان سب مصیبتوں کا حل صبر ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ باقی رہا مسئلہ، کوئی دنیا کا عالم، واعظ، پیر، فقیر اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ومن آياته أن خلق لكم